معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ 6 محرم الحرام ہے۔ آج کا دن مخصوص ہوتا ہے حضرت علی اصغر کے لیے، جن کو معجز نما بھی کہا جاتا ہے، حضرت عباس علمدار کو اور حضرت علی اصغر کو۔ شہادتیں تو ساری عاشورے کے دن ہوئی ہیں، لیکن دن مخصوص کر لیے گئے تھے تاکہ سب کی شہادتیں الگ الگ پڑھی جا سکیں۔ تو 5 محرم کا دن حضرت علی اکبر سے موسوم ہے، 6 کا حضرت علی اکبر جیسے جوان رسالت مآب کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ صحابی ساتھ ہیں، اور بہت اصحاب ہیں، گھر کی خواتین اور بچے ہیں سب کے ساتھ۔ لیکن یہ بچہ جو ہے حضرت علی اصغر، یہ عجیب و غریب شہادت ہے۔ دنیا کے کسی قانون میں ابھی ہم دیکھتے ہیں فلسطین کے جن بچوں کی دیکھ کے دل کانپ جاتا ہے، اس دن کھانا نہیں کھایا جاتا۔ وہ بچہ جو سمندر کے قریب مار کے ڈال دیا گیا، چھوٹا سا۔ اسی طرح کشمیر میں ایک بچہ جو اپنے نانا کے سینے پر سوتا تھا اور نانا کو وہ یاد کر رہا ہے، اس کے سینے پر موجود ہے، رو رہا ہے، اور یہ ظالم ہندو فوجیں اس بچے کو جس طرح مار رہی ہیں۔ بچوں پر ظلم، جنگ بچوں سے، عورتوں سے اور بوڑھوں سے ہوتی ہے؟ نہیں، جنگ حاکموں سے ہوتی ہے، صاحبان اقتدار سے ہوتی ہے، ان کے جوانوں سے ہوتی ہے، ان کی فوجوں سے ہوتی ہے۔ ان کی خواتین، بوڑھوں اور بچوں سے صرف نظر، یہاں تک کہ پھلدار درختوں کو کہا ہے نہ کاٹو۔ کیا فلسفہ ہے اس میں؟ تو ہم آج جب دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، اس وقت تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو گیا، صرف حکومت کا پروپیگنڈا کام کر رہا تھا۔ اس وقت تک لوگوں کو نہ پتہ چلا کہ کون قتل ہو گیا اور کس کے اعزاء و اقربا قید ہیں، جب تک بی بی زینب نے دربار شام میں، یزید کے دربار میں آ کر خطبہ نہیں دیا اور بتایا نہیں کہ ہم کون ہیں اور کون قتل ہوا ہے۔ اسی لیے دربار میں بغاوت پھیل گئی تھی۔ اسی طرح حضرت علی اصغر کو جب نشانہ بنایا، بغاوت پھیل گئی۔ سب صاحب اولاد تھے فوجوں میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اتنے چھوٹے بچے پر کیسے تیر چلائیں؟ سوکھے گلے کے اوپر تیر جاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ ہرملہ ایک بہت ماہر تیر انداز تھا، اس نے کہا کہ میرا ایک بار بھی خالی نہیں جائے گا، اور وہی ہوا۔ وہ تیر کام کر گیا۔ امام حسین ہاتھوں پر بلند کیے ہوئے اور کہا میرا قصور ہے، میں آیا ہوں، مجھے پانی مت دو، میرے ساتھ میرے جوان بچوں کو تم نے قتل کیا، ان کو پانی نہیں دیا، میں نے نہیں مانگا، مگر اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہرملہ تیرے ساتھ کون ہے؟ دنیا کی ساری مائیں اصغر کے ساتھ ہیں، ان کے مذہب اور عقیدے کے بغیر، بلا تفریق مذہب و عقیدہ، مائیں تو ساری اصغر کے ساتھ ہیں، تو ہرملہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تیرے ساتھ صرف شیطانی صفتیں، شیطان کی طرف سے گمراہ کیے ہوئے مسلمان۔ میں ابھی مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کربلا میں جو بھی جنگ ہو رہی ہے وہ کافروں سے نہیں ہو رہی، وہ غیر مسلموں سے نہیں ہو رہی، وہ مسلمانوں سے ہو رہی ہے، منافقین سے ہو رہی ہے، جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے۔ 63 برس میں انہوں نے اسلام کو وہاں پہنچا دیا کہ وہ مٹنے کے قریب تھا۔ تو حسین کو لشکر پہ لشکر ڈالنا پڑا۔ ہر امام نے کمپرومائز کیوں کیا
کہ نہیں یہ دین ابھی نیا ہے, یہ پھیل رہا ہے, اگر ہم آپس میں لڑیں گے, اگر ہم ان کو روکیں گے تو اس سے غیر مسلموں کو فائدہ پہنچے گا اور وہ طاق میں ہیں. لیکن ان سے زیادہ خطرناک تو منافقین ثابت ہوئے. وہ منافقین جنہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا, فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے. میں 10 دفعہ بتا چکی ہوں کیوں ہوئے تھے اور ان کا سربراہ کون تھا. تو جناب حرملہ کے ساتھ صرف شیطانی قوتیں ہیں, اور ابلیس روز قیامت اور پیچھے ہٹ جائے گا, بولے گا بھائی میں تو صرف دعوت دیتا ہوں گناہ کرنے کی, کھانا کھانے تو تم خود جاتے ہو, ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی بلاتا ہے دعوت پہ, مہمان بناتا ہے کھانے کے لیے, صرف دعوت دیتا ہے, زبردستی نہیں کرتا کہ زبردستی آؤ, اور پہنچ بھی جاؤ تو آپ کے نوالے بنا کے منہ میں نہیں ڈالتا, وہ آپ کو خود کھاتے ہیں. تو ہر چیز کا الزام آپ اگر یہ سوچیں گے نا کہ ہمیں ابلیس نے بہکا دیا تھا, نہیں بھائی وہ تو پیچھے ہٹ جائے گا, وہ بولے گا بھائی مجھے جو مہلت ملی تھی اللہ نے دی تھی وہ تو صرف تمہیں دعوت گناہ دینے کی تھی. تو تمہارے اپنے اندر ایک گناہ پل رہا تھا, وہ گناہ باہر آ گیا میرے بہکانے سے. اور میں نے یہی خدا سے کہا تھا کہ تیرے مٹی کے بنائے ہوئے جو لوگ ہیں نا, بس مجھے مہلت دے دے, میں ان کو بہکاؤں گا. یہ صورتحال ہے. تو حرملہ کے ساتھ کون ہوگا؟ منافقین ہوں گے, ساتھ کھڑے ہوں گے, کہیں پناہ نہیں ملے گی. یہ سامنا کر سکیں گے اپنے اس رسول کا جس کا نام لیتے ہیں؟ یہ سامنا کر سکیں گے اللہ کے اس جلال کا؟ وہاں جھوٹ کیسے بولا جائے گا؟ جھوٹ بول ہی نہیں سکیں گے, جھوٹ بول ہی نہیں سکیں گے. اور دنیا کی ساری مائیں, ان کا کسی بھی مذہب اور کسی بھی عقیدے سے تعلق ہو, وہ اصغر کے ساتھ ہوں گی, مائیں اصغر کے ساتھ, اور منافقین حرملہ کے ساتھ, یزید کے ساتھ, ابن سعد کے ساتھ, ابن زیاد کے ساتھ. آج ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑی انسانی حقوق کی تنظیمیں اٹھتی ہیں, جی فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, ابھی منی پور کا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. آئیں نا, گریبانوں پہ بھی تو ہاتھ ڈالیں, چونکہ یہ انسانی حقوق کی سو کالڈ تنظیمیں بھی جو ہیں, یہ بھی ڈونر ایجنسی سے پیسے لینے کے لیے صرف اپنا وہ لٹریچر تیار کرتی ہیں کہ دیکھیں ہم نے کتنا انسانی حقوق کے لیے کام کیا. یہ ایک الگ طویل موضوع ہے اور میں نے اس پر بہت کام کیا ہے. اور ایسی سو کالڈ وومن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی 700 سے زیادہ NGOs میں نے کینسل کی تھی سندھ میں. تو جناب عالی, آپ عملی طور پر کیا کرتے ہیں انسانی حقوق کے لیے, دیکھنا یہ ہے. خدا حافظ. السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. جناب آج 5 محرم الحرام ہے, اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی جہت نظر آتی ہے, گو کہ ہم روز سنتے ہیں, گھروں میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب بھی شادی کریں تو آپ کا جو پارٹنر ہو, ساتھی, مرد یا عورت دونوں, تو پہلے والدین سلیکٹ کرتے تھے کہ وہ دینی معاملات جو ہیں ان کے اوپر عبور نہ رکھتا ہو تو کم از کم دین کے احوال سے تو واقف ہو, اپنے دین اسلام سے تو واقف ہو کہ تمہارا دین کہتا کیا ہے تم سے اپنا پارٹنر سلیکٹ کرنے کے حوالے سے. اور کیوں اس بات پر زور دیا گیا کہ جو بھی ساتھی منتخب کرو وہ دین سے واقف ہو, تھوڑا بہت ہی صحیح, لیکن اس کو دین کی وہ اہم باتیں ضرور معلوم ہوں جو زندگی میں عملی طور پر کام آتی ہیں. ہم نے ایک صحافی کا ذکر کیا تھا, زہیر بن قین, جو حضرت مسلم بن عقیل سفیر اسلام کوفہ میں قتل کیے گئے, اور ان کے قتل کی اطلاع دینے سے پہلے ہی زہیر بن قین کو قتل کر دیا گیا تھا. جب مدینے میں ہوتے ہیں زہیر بن قین, اور امام حسین مدینے سے عراق کے لیے روانگی کا ارادہ کرتے ہیں اور اپنے اصحاب کو, اپنے اعز و اقربا کو جمع کرتے ہیں, تو کسی پر زور زبردستی نہیں, جو جانا چاہتا ہے چلے. بڑے بزرگ صحابی جو رسالت مآب کے بھی صحابی تھے, حبیب ابن مظاہر, ان کے حوالے سے بھی بتاؤں گی کہ ان کی زوجہ نے انہیں کیا کہا کربلا میں, اور وہ اصحاب جو ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے
ان کے احوال بعد میں کریں گے. ہم زہیر بن قین کی بات کرتے ہیں ابھی. زہیر بن قین جو ہیں وہ صحافت اس طرح تو نہیں موجود تھی پہلے، اس کے مختلف طور طریقے رائج تھے. تو ان کی جو بیوی ہیں ان کو جب پتہ چلا کہ امام حسین نے سب کو بلایا ہے اور زہیر بن قین کو بھی بلایا، اسی لیے بلایا تھا کہ ایک صحافی ساتھ ہوگا تو وہ رپورٹنگ کرتا رہے گا، اسی لیے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ انہیں پہلے بھیجنا چاہتے تھے. تو 2 دفعہ بلایا، دونوں دفعہ بلانے پر زہیر بن قین نہیں آئے، اس لیے کہ دین کے معاملات سے اتنے زیادہ واقف نہیں تھے، بس اسلام لے آئے تھے. ان کی بیگم نے کہا زہیر بن قین 2 دفعہ امام تمہیں بلا چکے ہیں، تم نہیں گئے، تمہیں کیا رسول کو حشر کے دن تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ دیکھ تو لو جا کر کے امام کہنا کیا چاہتے ہیں تم سے، بلا رہے ہیں. تو زہیر کو تھوڑا سا یہ فرق پڑتا ہے کہ اگر بیوی دینی معلومات سے اور دین سے واقف ہو اور اخلاق سے اور سماجی اصولوں سے واقف ہو تو وہ شوہر کو گائیڈ کر سکتی ہے. اسی طرح شوہر اگر ان معاملات میں اس کی کچھ ایکسپرٹیز ہوں تو وہ اپنی بیوی کو گائیڈ کر سکتا ہے. اس لیے کہا ہے کہ جب پارٹنر کا انتخاب کرو تو ضرور دیکھ لو کہ وہ کیسا ہے، صرف دنیاوی معاملات پہ عبور رکھتا ہے یا دین کو بھی سمجھتا ہے اور دین کو بھی جانتا ہے. تو زہیر بن قین کو تھوڑا سا خیال آیا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے جانا چاہیے، میں رسول کو کیا جواب دوں گا کہ میرے بیٹے نے بلایا اور اتنی بڑی قربانی پیش ہونے جا رہی ہے. اور حسین یہ کہتے ہیں کہ جس کا دل چاہے وہ آئے، میرا کام ہے دعوت دینا. تو یہ چلے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں امام شرمندہ ہوں، نہیں آ سکا، 2 دفعہ آپ نے طلب کیا، بہت شرمندہ ہوں. اور میری بیوی نے پھر مجھے کہا کہ تم کس قسم کے انسان ہو، تم اپنے رسول کو کیا جواب دو گے یوم حشر. تو میں آ گیا، مجھے معاف کیجیے گا، اس کے لیے حکم کیجیے. امام حسین نے بتانا شروع کیا، پھر جو بتایا وہ ہم اس پر پھر کبھی بات کریں گے. لیکن اس کے بعد زہیر بن قین ایسے قائل ہوئے ان تمام معاملات کے جو لکھ دیے گئے تھے رسول کی زندگی میں، بتا دیا تھا رسول نے کہ یہ ہوگا میرے بعد. وہ ایسے راضی ہوئے کہ کہا ٹھیک ہے، میں سفیر اسلام کے پاس پہنچتا ہوں، آپ لوگ جب نکلیں گے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ حج پہ شریک نہیں ہو سکوں گا. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ حج کو آپ نے عمرے سے کیوں تبدیل کیا تھا. وہیں سے جاسوس جو تھے ابن زیاد کے اور یزید کے، انہوں نے عمر بن سعد کے، انہوں نے تلواریں اپنی تیز کر لی تھی. تو آپ کو جب پتہ چلا آپ نے کہا نہیں، حج نہیں ہوگا، حج کو عمرے سے تبدیل کیا تھا. یہ وہ زہیر بن قین ہے. یہ ہوتا ہے صحافی کا. اس کو بتایا کہ صحافت کیا ہے. زہیر بن قین کو تعلیمات کیا دی امام حسین علیہ السلام نے؟ کہا کہ دیکھو تم صحافی ہو، تم معلومات کٹھے کرتی ہو اور لوگوں کو بتاتے ہو. یعنی جو اس وقت رپورٹنگ کا طریقہ رائج تھا کہ سارے جو علوم ہوتے تھے ان کے معلومات، ان کے بارے میں معلومات، اور دوسرے دنیا کے ممالک میں، اسلامی ممالک جہاں جہاں اسلام پھیل چکا تھا اور جہاں یہودی اور نصارہ، یہود و عیسائی جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، ان کی تجارت کیسی تھی، وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے تھے فتح مکہ کے بعد جب اقتدار قائم ہو گیا، جس میں وہ جزیہ دینے والا واقعہ بھی شامل ہے. آیہ مباہلہ ہم نے آپ کو بتائی تھی، وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. بہت دفعہ ہم ہر مجلس میں آپ سنتے ہیں کہ آیہ مباہلہ کیا ہے. مباہلہ یعنی کہ وہ ایک جگہ کا نام تھا، وہاں یہودیوں نے، یہود و نصارہ نے چیلنج کیا تھا اپنی کتابوں کے حوالے سے کہ ہماری کتابوں میں جس رسول کا، جس آخر الزماں کا تذکرہ ہے، کیا تم وہی ہو؟ تمہارے نفوس وہی ہیں، تمہارے بیٹے وہی ہیں، تمہاری عورتیں وہی ہیں؟ اگر وہ سامنے لے آؤ تو ہم تمہیں رسول بھی مان لیں گے مسلمانوں کا، اور ہم تمہیں جزیہ دینا بھی قبول کر لیں گے. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ہماری توریت اور انجیل میں ذکر ہے، تو انہوں نے، ان کے راہبوں نے، ان کے جو پادری تھے، انہوں نے کہا، جس کو آج کل فادر کہتے ہیں آپ، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ ہستیاں میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم کریں اپنی جگہ سے ہٹنے کا تو وہ ہٹ جائیں گے. ان سے مقابلہ نہ کرنا اور ان کی بات مان لینا.
ان کی بات مانی گئی اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ اسلام میں آکٹرائے کا جو نظام ہے راہداری کا، وہ بھی ہم کسی وقت ڈسکس کریں گے کہ آکٹرائے کیسے قائم ہوا تھا۔ تو جناب علی، زہیر بن قیم کو آپ نے کہا صحیفے سے نکلا ہے یہ علم، یہ صحافت جو ہے یہ نہیں ہے جو آج کی صحافت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی صحافت ہوتی رہی، لیکن اتنی بیہودہ صحافت کبھی بھی نہیں تھی، چونکہ اب تو ہر آدمی نے قلم اور کیمرہ اور مائک اور پکڑ لیا ہے نا، تو اس سے آپ صحافی تو نہیں بن جاتے، آپ کی پروجیکشن ضرور ہو جاتی ہے، آپ فائدے ضرور حکومت وقت سے اور سیاستدانوں سے ضرور حاصل کر لیتے ہیں، جو کہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ایسا نہیں تھا، چونکہ زہیر کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی، شہرت بہت اچھی تھی زہیر بن قین کی، اس لیے آپ نے زہیر کو طلب کیا تھا کہ میں اس کو راستہ دکھا دوں۔ آپ نے کہا زہیر تم ایسے علم سے وابستہ ہو جو اللہ کے کلام کا علم ہے، صحیفے سے نکلا ہے یہ صحافت کا علم، اس لیے اس میں ڈنڈی نہ مارنا کبھی بھی، چونکہ تمہاری شہرت اچھی تھی، میں نے تمہیں بلایا کہ اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا باب ہوگا جسے تم صحیح طور پر رقم کر سکو گے، تم سے پورا مجھے اس پر بھروسہ ہے، تمہارے پروفیشنل آنیسٹی کی انہوں نے بات کی، تمہاری صحافتی ذمہ داریوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر وہ ایسے راضی ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ امام مجھے معاف کیجیے گا کہ میں اپنے پیشے کی دنیا داری سے تو واقف تھا، لیکن اس کی جو دینی اہمیت ہے اس سے واقف نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں نکل رہا ہوں اور میں سفیر اسلام حضرت مسلم بن عقیل کے کوفہ پہنچنے سے پہلے کوشش کروں گا کہ وہاں پہنچ جاؤں۔ راستے بہت طویل ہوتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، سواریاں آج کل کی جیسی تو نہیں تھی، نہ ہوائی جہاز نہیں تھے، ٹرینیں نہیں تھیں، بسیں نہیں تھیں، موٹریں نہیں تھیں۔ آپ نکل گئے، لہٰذا آپ اس قافلے کے ساتھ نہیں گئے جو امام حسین کا قافلہ روانہ ہوا تھا حج کے لیے۔ یہ ہیں زہیر بن قین، یہ ہے اسلام کا، میں ان کو اسلام کا پہلا صحافی اس لیے کہتی ہوں کہ رسالت مآب کی زندگی سے لے کے ائمہ طاہرین کی زندگی تک ہمیں زہیر بن قین جیسے صحافی اور جانثار اسلام نظر نہیں آتے۔ یہ تھا زہیر بن قین کا ایک صحافی کا کردار۔ اگر صحافی اس کو سنیں، جو کہ ضرور میں اپنے ساتھی صحافیوں کو بھی بھیجوں گی، جن صحافیوں کو میں جانتی ہوں سب کو بھیجوں گی، شاید وہ سمجھ سکیں کہ وہ کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں اور دین کے علم کے ساتھ، صحیفے کے علم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور وہ کس کو جواب دہ ہوں گے۔ پہلے اللہ کے رسول کو، پھر ائمہ طاہرین کو، اور یہ دونوں جب تک خدا تک پہنچائیں گے نہیں آپ کے معاملات، بالکل یاد رکھیں یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ والا سلسلہ جو ہے نا، بس ڈائریکٹ اللہ، وہ تو شیطان کا کلمہ ہے۔ شیطان نے کہا تھا بس تو ہے، تجھے سجدہ کروں گا، اللہ نے کہا نہیں، اسے بھی کر جس کے لیے میں حکم دے رہا ہوں۔ ابلیس نے کیا؟ ابلیس نے شرک نہیں کی تھی، معاف کیجیے گا، ابلیس مشرک نہیں ہے، ابلیس تکبر کر رہا تھا، ابلیس نے نافرمانی کی، اس لیے اس کو اللہ نے راندہ درگاہ کیا۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔ افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا